بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنس 1990 ان چیزوں کا شوق مجھے ہوا کتابیں پڑھنے کا. اس کی بھی بیک گراؤنڈ کافی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، جامع مسجد رحمانیہ دارالعلوم عمر فاروق. تو وہاں کے طلبہ جو ہیں وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. وہاں کی امامت بھی جو ہے مسجد کی وہ ایک وہیں مدرسے کے ایک طالب علم کے پاس. تو وہ اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں بیک ان 1990 89-90 جب نئی سپاہ صحابہ کراچی میں آ گئی. تو وہ کبھی کبھار تبلیغ کے لیے اپنے نظریات کے پھیلانے کے لیے اسٹوڈنٹ تھے ہم اس وقت، تو وہ بٹھا لیا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو انہوں نے کتابیں دینی شروع کی. انہوں نے کہا کہ شیعہ یہ ہیں. تو یہاں سے پھر وہ کتابیں تحفہ حسن اشقیہ اور دوست محمد قریشی کی مناظرے کی کتب وغیرہ انہوں نے لا کے دیا. پھر امام خمینی کی ایک کتاب کے حوالے سے ایک عبارت دکھانے کے لیے اس زمانے میں اعظم طارق صاحب وہیں دیکھ اکبر مسجد جو ہے وہیں کے پیش نماز ہوتے تھے. تو وہ لے کے گئے پھر ہمیں ان کے پاس عبادت دکھانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک ڈسکشن ان سے تقریباً رہا میرا. یعنی ایسا ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد جاتے تھے، 11-12 بجے وہاں سے اٹھتے تھے. اسی دوران میں پھر شیعہ علماء کے پاس بھی جانا شروع کیا میں نے کہ یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہے. اور پھر ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لا کے ان کے سامنے پیش کرنا، ان سے جو جواب ملتا تھا وہ لے آ کے ان کے سامنے پیش کرنا. یہاں سے میری اس بحث مباحثے کی طرف اختلافات مسلمانوں کے درمیان پھر پڑھتے آئے آج تک پڑھنے. آپ کو زحمت دینے کا مقصد وہ یہ تھا کہ عموماً جیسے یہ ابھی آپ کتابیں لے کر آ گئے اتنی ساری، اس ماحول میں گفتگو ہوتی رہی ہے. یعنی اس کا مقصد اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے فریق کو نیچا دکھایا جائے اور ہم اپنی برتری ثابت کر دیں، چاہے اس کے لیے کوئی بھی کاسٹ ہمیں علمی اور اخلاقی پیش کرنا. میں نے آپ سے فون پہ گفتگو کی تھی، میں نے اس بات کی بار بار وضاحت کی کہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، کہ جو تحقیق کا جستجو کا دروازہ ہے وہ آخری وقت تک کھلا رہنا چاہیے. انسان کے قلب کو اندر کی طرف اوپن رہنا چاہیے کہ کوئی نئی بات آپ کریں تو ہم سن سکیں اور اسے سمجھ سکیں. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اور آپ کی شاید علم میں نہیں ہو، آپ کی تحقیق میں نہیں آئی ہو، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں. تو اس گفتگو کا مقصد ہماری طرف سے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے. تو اس گفتگو کا مقصد ہماری طرف سے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے، آپ کو کمزور نہیں ثابت کرنا. مقصد یہ ہے کہ علمی انداز میں ہم ایکسچینج آف آئیڈیاز کر سکیں، آپ کی بات سن سکیں اور آپ ہماری بات سن سکیں. یہ ہمارے دوست ہیں راؤ خالد اور یہ ہمارے دوست ہیں انیف الاسلام. یہ بیسکلی پروفیشن کے حوالے سے بینکر ہیں، اور خالد بھائی جو ہیں ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں. میڈیا سے تعلق رہا ان کا ہمارے ساتھی TV1 میں، اس کے بعد ARY میں اقرار الحسن کا پروگرام دیکھتے رہیے اور لکھتے لکھاتے بھی ہیں. اور یہ بھی ہماری طرح اسی تحقیق اور جستجو کی منازل ہمارے ساتھی انہوں نے طے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا تعارف کروایا سب سے پہلے، اور آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سارا سلسلہ ہوا. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کر رہا ہوں. میرا بیسیکلی نام علی معاویہ، ٹھیک ہے. اور میں بھی بچپن سے ہی تقریباً 2002 سے علماء سے میرا بھی تعلق رہا ہے. علامہ علی شریعتری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء سے تعلق رہا ہے ہمارا.
اور خاص کر ان مسائل میں اختلافی مسائل جو بھی ہیں ان میں شوق زیادہ رہا ہے مجھے مطالعہ کرنے کا. جی جی. تو تھوڑا اس میں شوق ہوا تو ہم آگے بڑھے, اس میں کتابیں لیں, آگے باتیں دیکھیں, علماء سے جو سنا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ واقعی کیا اس کی حقیقت ہے. تو الحمدللہ کیا سنا تھا؟ ہاں کیا سنا؟ مختلف باتیں سنی تھیں ہم نے, جو خاص کر کے آپ نے جو بات کی سپاہی صاحبہ کے حوالے سے جو وہ باتیں کرتے ہیں انہوں نے وہ باتیں کی اور ہم نے ان کتابوں میں دیکھا. مثلاً تحریف قرآن کا عقیدہ, ٹھیک ہے, مثلاً صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے, وہ صحابہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں, تو وہ سر ہم نے سب دیکھا, کتابیں ہوں یا ویڈیوز ہوں سب میں ہم نے دیکھا. وہ تو ہم نے ان کو سچ پایا تو واقعی اپنی بات میں صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں تک پھر پہنچے ہم, بات چلتے چلتے پھر ہم نے کہا کہ اس میدان میں اتریں. تو پھر اس طرح اس میدان میں اترے ہم, علمی طور پہ بات کرنا, بحث مباحثہ یعنی کرنا. وہ بیسک پوائنٹ جو آپ کو اسٹرائک کیا وہ دو تھے, ایک تحریف قرآن پر, ایک صحابہ کرام. مثال دے رہا ہوں, نہیں میں نے مثال نہیں, میں مثال کی بات نہیں کر رہا تھا, بیسک چیز, کیونکہ یہ ایک انٹریکشن ہے, میں آپ سے لرن کرنا چاہوں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا چیز اسٹرائک کی تو میں اسپیسیفک بات بتاؤں گا کہ مجھے کیا. لیکن آپ کو وہ بیسک چیز, یعنی جب آپ تحقیق کے میدان میں آئے تو وہ بیسک چیز کیا تھی, پوائنٹ کیا تھا جس نے آپ کو جھنجھوڑا کہ نہیں یہ جو سپاہی صاحبہ کا موقف ہے دیٹ از رائٹ, وہ کیا تھا؟ اصل میں بات یہ سپاہی صاحبہ کا بات نہیں کرتا ہوں, میں بات کر رہا ہوں شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے نا. وہی یعنی ان کا ایک موقف ہے نا, میں اگر اس موقف کے بارے میں ان کے موقف وہی بات, وہی دیکھیں ان کا موقف اور شیعہ سنی اختلاف دونوں الگ الگ چیزیں, الگ چیزیں نہیں ہیں, نہیں سیم چیزیں ہیں. اچھا تو چلیں اچھی بات ہے, نہیں ٹھیک ہے سیم ہے, تو وہ سیم چیزیں ہیں. ایمان کا اختلاف ہے, ایمان میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے, ایمانیات میں اختلاف ہے. اصل میں یہاں جو اگر ہم اس پہ چلے جائیں گے نا تو بات نہیں تھوڑی دیر کر لیں گے, کوئی بات نہیں, ٹائم اپنا ہے بھائی, آپ سے ملنے آئے, ٹائم اپنا تو ہے, لیکن بھائی تھوڑے دور سے ہیں, واپس جانا کہیں سے نا, اسی لیے یہاں اور بھی بہت سارے دور سے ہیں, میں جاننا چاہوں گا. تو یہی کہنا مقصد ہے کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ یہاں فکس کریں تاکہ ہمارے دوست دور سے ہیں, ان کو واپس جانا ہے. تاکہ آپ اسٹے کریں گے لیکن وہ اسٹے نہیں کریں گے, وہ واپس جانا ہے ان کو. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ تو ہیں نا بھائی, تو ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بات ہے ساتھ جائیں گے. اچھا جی جی شیور. میرا نام خدا بخش محمد ہے اور میں کھنڈو شہر کا رہنے والا ہوں. کھنڈو عالم کے. جی ہاں. اور جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تو میں نے صرف دو چیزیں دیکھی, ایک مسجد دیکھی, دوسرا امام باغ کا دیکھی. اور میں شروع سے ہی اہل شیعت کو اور امام باغ کو اچھا سمجھتا تھا. ان کے ساتھ چلنا اور ذاکرین کی مجالس میں بیٹھنا اور اہل سنت کی علماء حضرات کی تقریر سننا, یہ میرا مشغلہ ہے. باقاعدہ جو رجنا یا شبیہ میں ہوتی تھی اس کی جو ہے بات میرے یعنی کہ وہ ڈوری میں ہاتھ میں ہوتی تھی اور ہم ان کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے. اور اس طرح جو ہے میں چلتے چلتے تقریباً 1900 جو ہے اسے سمجھ لو کہ 90 میں جب ذاکرین نے وہ رویہ اختیار کیا جو صحابہ کرام کی مخالفت کرنا یا امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کرنا, وہ سامنے جب میرے بات آئی نا تو پھر میرا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوا. تو یہ تبھی ہوا جب امام خمینی صاحب کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے, آپ یعنی 1929 کی بات کر رہے ہیں, یہ 1900 جو ہے 90 کی جو ہے. جی ہاں, میں نے 1990 میں جو ہے نا جب وہ باتیں کتابوں کی عام کتابیں وہ عام ہوئی کتابیں, وہ تو امام خمینی کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, میں کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جب 1990 میں امام صاحب کی کتابیں جب عام ہوئی, میری نظر میں جب گزری تو میں نے جب ان کا مطالعہ کیا تو پھر میرا ذہن منتشر ہوا. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے شہر میں مجالسیں ہوتی تھی, اس میں جو ہے صحابہ کرام کا باقاعدہ نام لے کر. امام خمینی کی کون سی کتاب پڑھی؟ میں نے جو حکومت اسلامیہ پڑھی اور کشف الاسرار فارسی میں تھی, اس کو میں نے پڑھا نہیں, لیکن اس کو میں نے جو ترجمہ جو تھے ان سے تھوڑا سا میں نے مطالعہ کروایا. فارسی میں بولا, ٹھیک ہے. تو جب صحابہ کرام کی شان میں جو ذاکرین ہے ہمارے شہر میں, کیونکہ ہمارا شہر اتنا بڑا نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوتے تھے اور ہم سنتے تھے, ہمیں اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ ہم یہ بیسکلی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم شیعوں کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے, نہ ذاکرین کو نہ وہ. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو چل رہا ہے یعنی کہ صحابہ کرام کے بارے میں جسے امام حسین کا نام لے کر جو ماتم کیا جا رہا ہے بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ آل رسول کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ مجھے جو ہے وہ سمجھ بات نہیں آئی. جب ذاکرین نے رخ چینج کیا اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع ہوئی
तो फिर मुझे जो है उनकी बातों में थोड़ा तजाद नजर आया कि पहले जो बातें करते थे जब हम जाते थे मजालिस में, तो वो उनकी फजाइल में बयान करते थे, अभी ये उनकी मुखालफत में बातें कर रही हैं, तो तजाद बयान हुआ। तो फिर मुझे शौक जागा कि भाई मैं थोड़ा सा मुताला कर लूँ कि हकीकत में जो है मसला क्या है, क्योंकि दोनों नाम जो हैं वो इस्लाम का लेते हैं और दोनों ही मोमिन होने का दावा करते हैं, और दोनों ही दावा ये करते हैं कि जन्नत में मुसलमान जाएगा, मोमिन जाएगा। लेकिन जब मुझे तजाद नजर आया वो इस तरह कि मौलवी ने कहा कि भाई जन्नत में जाएगा मुसलमान, मोमिन जाएगा, लेकिन शिया जो है वो मुसलमान मोमिन नहीं है। ये मैंने पहली तकरीर जो सुनी है साईं अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब की, सैयद साहब हैं सखर के, उसका भी इंतकाल हो गया है। उसकी जब मैंने तकरीर सुनी किसी गांव में, तो फिर मेरे जहन में थोड़ा सा वो खलिश पैदा हुई कि साईं जो बात कह रहा है ये पता नहीं किस जगह सही है। लेकिन जब वो मैंने मंजर देखा कि साहब अकराम की वो उन्होंने जो गुस्सा करना शुरू हुई, तो फिर मैं तजस्सुस मुझे जागा, फिर मैंने किताबें लेना शुरू कर दी। जबकि मैंने किताबों का मुताला किया, उसमें अहले शीयत की किताबें मैंने ली जो अहले सुन्नत के अकायद के खिलाफ उन्होंने लिखी, और अहले सुन्नत की किताबें मैंने लेना शुरू कर दी जो अहले शीयत के खिलाफ उन्होंने लिखी। तो फिर मुझे की कौन सी किताबें आपने पढ़ी? जो मोहम्मद यानी हुसैन बशजारा है उसकी मैंने किताब पढ़ी, या जो अब्दुल करीम मुश्ताक है इसकी मैंने किताबें पढ़ी, या मोहम्मद हुसैन ढक्कू साहब हैं उसकी किताबें मैंने पढ़ी। इसके अलावा और बहुत सारे उनकी मैंने किताबें पढ़ी, जैसे ये जो है यूनुस का जो आलम है, इसकी तो बहुत तेजानी समाई साहब, इसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसकी किताबें मंतकी अंदाज में लिखी हैं, जिसने मुझे बहुत ही हैरान किया। तो फिर मैं जब उनका पढ़ा तो मैं वाकई में झटके में आ गया कि अहले शीयत वाले जो मज़हब है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने अहले सुन्नत की किताबें पढ़ना शुरू कर दी तो फिर मेरा ध्यान साफ होता चला गया। अच्छा, उसके बाद अहले सुन्नत की अहले सुन्नत की मैंने मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब लाहौर के हैं, उनका भी इंतकाल हो चुका है। उसने अहले शीयत के खिलाफ 17 जिल्द में किताबें लिखी हैं। कौन सी किताब? उसने फिर उसके हिस्से बनाए हैं। ये शिया मज़हब, उसका नाम रखा है शिया मज़हब, तोहफा जाफरिया 5 जिल्द में, फ़िक़ह मज़हब 4 जिल्द में, अकायद जाफरिया 4 जिल्द में, नूरुल ऐन सैयद आबाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 जिल्द में, हज़रत अमीर माविया के दुश्मन का इल्मी मुहासबा 2 जिल्द में, मीज़ानुल कुतब 1 जिल्द में। तो जब ये 17 जिल्द मैंने किताब पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी साहब की किताबें भी काफ़ी मैंने मुताला किया, और अल्लामा तौसीफ़ साहब ने जो मुनाज़रे किए वो फिर किताबी शक्ल में वो छपी में वो जो इश्कालात उन्होंने उठाए थे उसका आपको उसमें जवाब जी। इसके अलावा उसमें की बात कर अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसीफ़ साहब ने जो मुनाज़रे किए वो फिर किताबी शक्ल में जी बिल्कुल है। इसलिए इसके अलावा अहले शीयत के जो मोहम्मद इस्माइल जो अपने आप को पहले देवबंदी कहते थे, फतवात शिया, वो भी मैंने मुताला किया। तो मुझे जो बात नजर आई, आपने बहुत कुछ पढ़ा है मुझे जो अच्छा, उसके बाद मैं एक अर्ज कर दूँ, फिर मेरा मुश्किल ये बन गया किस कोई भी शिया हो मैं उससे बात करूँ और तबलीग के अंदाज में उसको मैं नसीहत करूँ। उसने मैंने बहुत सूरत मुलाकात की, यानी कि फ़ोन के जरिए भी की, तो भी की, और उसके गवाह साईं पे थे, उनसे पूछ लूँ ये नहीं गवाह की घंटों मैंने साईं से बात की है। उसके अलावा साईं ने फिर मेरे को किसी कोई आलम है उससे भी मेरी बात कराई, और अली नकी के नाम से मैं इसको जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि इसका अली नकी नाम नहीं है, इसका नाम तो कोई दूसरा है। किसका? सफर अब्बास की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं सफर अब्बास की, क्योंकि इससे मेरा ताल्लुक था ये अली, ये तो मुझे भी नहीं मालूम जी अली नकी से मैं इसे नाम से वाकिफ हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला था इसका ये फर्जी नाम है, असली नाम जो उसका ये बहरहाल फिर साईं से मैंने बात की घंटों, साईं गवाए, तो शाहबुद्दीन कोई थे बुजुर्ग इनके, उनसे भी मैंने फ़ोन पे बात की इमामत के ऊपर। अच्छा, मेरा जो ज़हन मुंतशर हुआ ना वो ये हुआ कि असल बात जो है जो जन्नत में लेके जाएगी, मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन असल जो है अकीदा वो अकीदा लेके जाएगा जो सही होगा। वो ये कहता है मिसाल के तौर पर भैया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अकीदा वो नहीं रखता है जो वो होना चाहिए, जो उसको जन्नत की तरफ लेके जाए, तो उसकी मोहब्बत ईसा अलैहिस्सलाम वाली उसको काम नहीं आएगी। इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत लाख दफ़ा बेहतर, लेकिन अहले सुन्नत अहले बैत वाला अकीदा जी नजरिया अगर वो उसके पास होगा तो उसकी निजात पर हक है, नहीं तो वो फंस जाएगा। तो ये मैंने फिर ज़हन में बिठाया। फिर जब मैंने मुताला किया तो फिर मुझे यही महसूस हुआ कि अहले शीयत ने जो अकीदा इमामत बनाया है, जिस तरह भी जो भी उनके उसूल है फ़ुरू हैं, वो न कुरान मजीद से साबित हैं न अहादीस से साबित है। उसके बाद फिर मैं इससे हट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपना तारुफ कराऊँ, सबसे अहम बात तो ये कि आज की जो नशिस्त है मैं इसका इंट्रो पेश कर दूँ
کہ یہ مناظرہ قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مباحثہ ہے، وہ بھی علمی اور اکیڈمی. جیسا کہ ذکی صاحب نے کہا کہ مناظرے کا جو مقصد ہے، ایک تو مناظرے کی پوری تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم حادث اور قدیم اور مخلوق اور خالق کی بحث میں الجھے ہوئے تھے، اور دوسروں نے ہم پہ حملہ کیا اور قتل و غارت گری کر دی، اور ہم اسی چکر میں لگے رہے. مناظرہ ویسے بھی صحیح نہیں ہوتا، لیکن اکیڈمک گفتگو ہر فورم پہ ہونی چاہیے. اور اگر ہم اکیڈمک آرگومنٹ کی طرف آتے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے، بہت سارے نام کوٹ کیے. میں بھی ایک گاؤں میں گیا، انہوں نے نہج البلاغہ منگوائی اور مجھے کہا کہ یہ دیکھیں نہج البلاغہ کا فلاں خطبہ، اس میں امیر المومنین نے شیعوں کے لیے یہ کہا اور شیعوں کے لیے یہ کہا اور شیعوں کے لیے یہ کہا. میں نے کہا یہ خطبے میرے پڑھے ہوئے اور میں ایگری کرتا ہوں، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے عمل پہ عقائد کو تھوڑی پرکھ سکتے ہیں. آج ذاکر اگر صحابہ کو برا کہے اور کل اچھا کہے تو اس لیے ہمارے لیے تو وہ ذاکر اتھارٹی ہو گیا. یعنی ابھی تک کسی بھی ہم ایتھنٹک کتاب کی بات نہیں کر سکے. تجانی سماوی، عبد الکریم مشتاق، عبدالستار توسوی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. مسلمانوں میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے، میں انٹرو اپنا پیش کر رہا ہوں، وہ ہے خلافت. اور اگر معزز علی معاویہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے، قرآن مجید نے بھی سب سے پہلے اگر کسی متنازع موضوع کو اٹھایا ہے تو وہ مسئلہ خلافت ہے. اگر مسئلہ خلافت پہ بات ہو جائے اور یہ حل ہو جائے تو دوسرے جتنے بھی موضوعات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دونوں جو مقادم ہیں ان میں سب سے بڑا جو ڈسپیوٹ ہے وہ مسئلہ خلافت ہے. اور اس مسئلہ خلافت پہ میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو، اور ہمارا جو موضوع ہو وہ شخصیات نہ ہو بلکہ ادارے ہوں. اور اداروں میں میری یعنی کوشش ہوگی کہ خرم ذکی صاحب سے بھی اور معاویہ صاحب سے بھی کہ اسلام کے اندر ایک، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ خلافت جو ہے یہ منصب من جانب اللہ ہے، اور خلیفہ کی جو تقرری ہے وہ اللہ کرے گا، اس کا نبی اعلان کرے گا. جیسا آپ کا موقف ہے، یعنی جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی شورا کے ذریعے یا لوگ جو رسول کا سکسیسر ہے اس کو لوگ مل کے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، یا اپنا موقع مزید یعنی واضح پیش کر سکیں. ہم چاہیں گے کہ ہم مسئلہ خلافت کے موضوع پر ڈیٹیل میں بات کر لیں. باقی تمام مسائل اگر ہم ان پہ بات کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ ہم بیچ سے چیزوں کو اٹھا رہے ہیں. شروع آج اس سے کر دیتے ہیں، اس کے بعد دیگر موضوعات پہ بھی بات ہوتی رہے گی. ایک بات جو میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا سر وہ یہاں پر کہ ابھی تک میں نے بھی، جیسے آپ نے پڑھی ہیں کچھ تھوڑی بہت کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، نارملی یہ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ڈیبیٹ میں یہاں پر جن مناظرین کے آپ نام لے رہے ہیں طرفین میں سے یا اور جو دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی گفتگو کا موضوع شخصیات ہے. ٹھیک ہے، یا حضرت علی کی بات ہو رہی ہوگی، حضرت ابوبکر کی بات ہو رہی ہوگی، یا حضرت عمر کی بات ہو رہی ہوگی، حضرت عثمان کی بات ہو رہی ہوگی، امیر معاویہ کی بات ہو رہی ہوگی، یا ایکس وائی زی شخصیات کے اوپر بحث ہوتی ہے. جو کور آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے میرے اور آپ کے درمیان وہ سیلڈم ڈسکس ہوتا ہے. بہت ہی ریئر ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جائے. میں مثال دیتا ہوں، یعنی گفتگو آغاز یا خلافت سے کر لیں یا میں کر لوں حضرت علی کے حوالے سے، اس میں وہ آپشن ہے آپ کے پاس. لیکن اختلاف کیا ہے میری نظر سے آپ دیکھیں، اختلاف میرے نزدیک شخصیات کا نہیں ہے، وہ ضمنی ہے. اختلاف ہے آئیڈیالوجی کا. اور کیا آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے؟ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ امامت، خلافت، ولایت، اس کو جس بھی عنوان سے آپ پہچانیں، ابھی میں نومنکلیچر پہ بحث نہیں کر رہا کہ اس کو کیا کہیں، لیکن اس کو جس بھی نام سے آپ جانیں اور پہچانیں، میرے نزدیک وہ ایک ڈیوائن انسٹیٹیوشن ہے، الہی منصب ہے. ٹھیک، چاہے اس پہ زید، بکر، ایکس وائی زی کوئی بھی بیٹھے، میرے نزدیک وہ ایک الہی منصب ہے. اور الہی منصب ہونے کا میرے نزدیک کیا مطلب ہے کہ یعنی اس کے اوپر جو تقرری ہے، اس منصب کو جو فل کرے گا وہ خداوند تعالیٰ کی ذات کرے گا. یہ ہے میرا بنیادی کور آئیڈیالوجی. جیسے آپ کی ہے کہ وہ جو ہے امت پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور امت اس کا اپنے زمان اور مکان کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ کار طے کرے گی اور اس
उस वैकेंसी को फिल करेगी, यानी वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है आपके नजदीक खिलाफत। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि गुफ्तगू में, चूंकि जब भी शख्सियात की बहस आती है, मैं क्यों अवॉइड करता हूँ, कोई मेरा भाई यहाँ पे ऑफेंड नहीं है, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, बहस करेंगे और शख्सियात को दरमियान में नहीं रहेंगे। जब ही शख्सियात की जंग करना शुरू करते हैं, बस ये इसने ये किया उसने किया, आइडियोलॉजी अगर आपकी सही है, खत्म बात, मैं कोई भी बात करता रहा हूँ, मेरी बात खत्म है। वैसे जी प्लीज। जिस तरह आपने कहा ना शख्सियात की, तो शख्सियात की बात हम भी नहीं करते हैं। अगर शख्सियात की बात हम करते हैं तो अकायद की बुनियाद पे बात करते हैं। तो पहले अकीदे की बात होती है। जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ अहल बैत जो है ना, अहल बैत कराम बहुत आला शख्सियात हैं, बिल्कुल हम सही। उनकी शान में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त गुस्ताखी वाला नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसीलिए हमने वो जो अकीदा बनाया है उसमें, जैसे आप साईं ने कहा खिलाफत वाला, तो हमने उसको खिलाफत में भी शामिल किया है। अगर हमारा तासुब शख्सियात की बुनियाद पे होता तो हम अहल बैत को, मैं कतल नहीं कह रहा सर, क्या आपका तासुब शख्सियत मैच कर मैं कतल नहीं कह रहा सर, क्या आपका तासुब शख्सियत मैच कर ये नहीं कह रहा। नहीं, मैं जो जिन्होंने बात कर रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा, तो उसमें जो है ना, जिस तरह आपने फरमाया कि असल बात होती है अकीदे की, तो हम भी वही बात करना चाहते हैं। तो अहले शियत और अहले सुन्नत का जो झगड़ा आपस में है ना, वो हकीकत में देखा जाए कि वो शख्सियत का नहीं है, बिल्कुल सही, वो है ही नज़रियात का और अकीदे का। और वो अकीदा जो है बुनियादी, वो है खिलाफत बिला फसल। अगर आप इजाज़त दें नो तो सर, खिलाफ- नो सर, नो, यही अक्सर बहस ये होती है, ये जो आप कह रहे हैं, तो मैं ये गलतफहमी दूर करना है, जी जी हाँ, और ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। जी हाँ, आप ये समझते हैं या ये परसेप्शन है कि हम ये कहते हैं कि हजरत अली को मुसलमानों को पहला खलीफा बनाना नहीं, चाहिए। हम ये नहीं, मैं, आप ये समझते हैं कि हम ये कहते हैं कि हजरत अली को पहले नंबर पे होना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं अकायद की बुनियाद पे। जी जी, शख्सियत की बुनियाद पे नहीं। मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी हाँ, जी। नो सर, जी जी हाँ। नो, ये मसला नहीं है कि पहले और दूसरे का मसला है। हमारे नजदीक खिलाफत डिवाइन है। जब हम कह रहे हैं इलाही मनसब है, जी हाँ, तो हमारे नजदीक अल्लाह तकर्रुब करेगा, अल्लाह जिसका भी कर दे, जी हाँ, जी हाँ, सही है। ठीक ठीक है, यानी कोई भी शख्सियत हो, वो कोई भी हो, कोई भी। अल्लाह करेगा। ये सही, अब अगर वो डिवाइन है, जी तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भैया ये साबित हो गया डिवाइन है, ठीक ठीक, और आपका नजरिया पब्लिक है, जी बात खत्म हो जाएगी। अगर पब्लिक साबित होगी तो हमारी बात खत्म हो जाएगी। प्लीज, अब आप कैसे गुफ्तगू शुरू करना चाहेंगे? जी, जी। खिलाफत से आगाज करना चाहेंगे, खुलफा सलासा की आइडियोलॉजी को कैसे डिस्कस करेंगे, आप गुफ्तगू करेंगे। यानी मैं ये चाहूंगा कि हम आपके सामने ऑडियंस हैं और आप हमें अपना जो नजरिया खिलाफत है वो दलील के साथ हमें समझा दें। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह मौजूद खिलाफत तय हुआ जी। है, ठीक है, और आपने भी ये कहा कि शख्सियात की बहस नहीं होगी, इंशाअल्लाह आपने ये कहा वैसे जरूरी है वैसे जी आइडियोलॉजी जी, तो वही वैसे- बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक नज़रिया आपका है, एक नज़रिया हमारा है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि आपका नज़रिया वो कुरान और हदीस से या किताबों से साबित है कि नहीं, जी जी हमारा नज़रिया वो साबित है कि नहीं, बिल्कुल इस सही। बात करनी है। बिल्कुल सर। तो अब दो नज़रिया आ गए, तो इसके वजह से, इस बात की वजह से कि सिर्फ मैं ही बनूं और सवाल मुझसे ही हो, मैं नहीं, मुनासिब आप नहीं भी हूं। सर, ये मैं बात पूरी कर लूँ जी जी ताकि फिर तो हम दोनों के नज़रियात अलग अलग हैं। तो ऐसा करते हैं ना, अभी 2 घंटे का टाइम रखते हैं मिसाली बात, ठीक है। तो 1 घंटे में आपकी जो नज़रिया है उस पर हम बात करेंगे, 1 घंटा पूरा हो गया, जो सवाल हमारे होंगे वो सवाल करेंगे हम आपसे, ठीक है। उसके बाद जब 1 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद दूसरा घंटा आप मुझसे पूछेगा। आप ये- अगर मुझसे आप सवाल करना चाहते हैं, श्योर प्लीज। वही तो हम कह रहे हैं जी कि जी प्लीज आप आगाज करें। आगाज करते हैं, जी। ऐसा करते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, टाइम आप सेट इसमें करना कंफर्टेबल हैं कि मैं आपसे पहले सवाल करूं, इस पे मैं तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं आप मुझसे सवाल करें, मैं तैयार हूं, जो आपको कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है, आप मेहमान हैं। ऐसा करते हैं कि टाइम सेट करते हैं 2 घंटे का, ताकि बात आराम से दोनों की हो सके।
आपको ये तरीका जितना पता है। टाइम चाहिए ना सर, दोनों मौजूद के लिए आपको जितना टाइम चाहिए हो, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। क्योंकि हम मुनाजरा नहीं कर रहे। मुनाज़रा नहीं मुनाज़रे की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। देखें मुनाज़रे की बात हाँ। होती तो हम ये कहते हैं 10 मिनट आप 10 हाँ, मिनट आपको जितना टाइम चाहिए सर दोनों टॉपिक पे बात करने के लिए, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है हम यहाँ पे बैठे हैं। चलें ठीक, ऐसा करते हैं अभी 9 बज रहे हैं, जी। 9 बज के 5 मिनट हो रहे हैं, 2 घंटे मुकर्रर करते हैं। 1 घंटे में आप की ये जो नज़रिया है उस पर हम सवालात करेंगे जी। और देखेंगे कि क्या वाकई आपका नज़रिया आपके जो मेन किताबें हैं शिया हज़रात की उनसे मिलता ही नहीं मिलता, या कुरान और हदीस से मिलता ही नहीं मिलता, अइम्मा के अक़वाल से जी मिलता ही सर, नहीं बस मिलता। ठीक है, आप ठीक शुरू करें, है, प्लीज। तो टाइम नोट करें, आपकी तरफ से टाइम नोट करें। अरे हाँ सर, ये आप ठीक ही है, कर रहे हैं, चलिए ठीक आप हमारे है, हो। ठीक है जी। आप जो आपका आप बना दे किसी को, नहीं, बस सब मुझसे देख- आप में से कोई समझते सब देख रहे हो हैं। कि कोई अच्छा जज है तो हम उसको जज बना देते मसला नहीं हैं। सर। नहीं, वो मसला नहीं है। आप अपने जज मुकर्रर कर दें। हमारी- मैं देखें बार बार दोहराऊंगा इस बात को। अगर आप समझते हैं आप में से कोई एक शख्स इंडिपेंडेंट जजमेंट दे सकता है, तासुब, वो आए इधर बैठे, हम उसकी बात गौर से सुनेंगे भाई। ये बात भाईबंदी वाली बात है, कोई वो बात नहीं है। बिल्कुल, जो तो- प्लीज आप शुरू करें। क्या? सबसे पहले जो आपका जो आइडियोलॉजी है, जी सर। तो आपने ये बता दिया कि इमाम या खलीफा वो मुंतखब अल्लाह मुंतखब करेगा या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुंतखब करेंगे, ठीक है। तो आपने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, खिलाफत, इमामत, क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। विलायत भी है। हाँ, विलायत भी है। तो पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा कि इनमें कोई फ़र्क है या सब एक ही चीज़ हैं? अगर आप लुग़वी बात, अगर ये क्वेश्चन है लुगत के बाद, इमाम आगे वाले को कहते हैं, खलीफा पीछे वाले को कहते हैं, ठीक है। तो लुग़वी फ़र्क है। विलायत के माने सरपरस्ती के हैं, क़ुर्ब के हैं। फिर ये तीनों लफ्ज़ क्यों एक ही मफ़हूम के लिए इस्तेमाल होते हैं? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसकी तशरीह आपके सामने बयान करूँ। देखें, बुनियादी चीज़ किसी भी इलाही मनसब के वो अबूदियत है, खुदा की बंदगी। यानी कोई भी शख्स उस वक्त तक किसी भी इलाही मनसब पर फायज नहीं हो सकता जब तक कि वो खुदा का बंदा न बन जाए। यानी वो अबूदियत है जो उसको खुदा के करीब करती है, और खुदा के करीब होने की वजह से वो किसी भी इलाही मनसब पर फायज होने की सलाहियत या लियाकत करता है। यही वजह है कि जब हम शहादतैन पढ़ते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही वजह है कि अब्दियत का जिक्र पहले करते हैं, यानी वो खुदा के बंदे हैं। और अब्दुहु जब कहते हैं तो यानी इखलास से कामिल की मंजिल है, सिर्फ उसके बंदे हैं, उसके अलावा किसी के बंदे नहीं है। और यही वजह है कि वो अल्लाह के रसूल। तो ये अबूदियत उसको खुदा के करीब करती है, खुदा की बंदगी। अब ये जो खुदा से करीब होना है, इसको हम लफ्ज़ विलायत से भी ताबीर करते हैं। ये हमारे यहाँ के दोनों के हैं ताबीर मौजूद है। यानी वो अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, यानी जो अल्लाह के करीब है, अपने अमल की वजह से खुदा के करीब हो। तो ये बात जहन में रहे कि जिसको खुदा से ये कुर्बत मैसर नहीं है, वो बंदों पर हुकूमत का, इख्तियार का कोई इख्तियार नहीं रखता अल्लाह की तरफ से। अब खलीफतुल्लाह किसे कहते हैं? यानी अल्लाह का नुमाइंदा ज़मीन, ठीक है। यानी ये जो खिलाफत और इमामत एक होती है, इसकी वजाहत कर रहा हूँ। जो खलीफतुल्लाह है, ज़मीन पर अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह का नुमाइंदा है, वो हम लोगों के लिए इमाम है, उम्मत के लिए वो इमाम है। तो जो खलीफा है वही इमाम है। विलायत यही मायने रखती है, यानी खुदा से कुर्बत, और खुदा से कुर्बत की वजह से बंदों पर उसकी अथॉरिटी, बंदों पर उसकी अथॉरिटी। तो लुग़वी इख्तलाफ है, लेकिन एक जगह आके सारे मायने कन्वर्ज हो जाते हैं। इमाम इस निस्बत से कहते हैं कि वो उम्मत का पेशवा है, उम्मत का लीडर है और उम्मत को लीड करता है, क़यादत करता है। इमाम वो उम्मत का है, वो उम्मत का खलीफा नहीं है। खलीफतुल्लाह व खलीफतुर रसूल है, अल्लाह की नियामत है, रसूल की नियामत है।
रसूल के पीछे इसलिए खलीफा कहलाता है, रसूल के बाद है वो, और उम्मत से आगे इसलिए इमाम कहता है। एक ही शख्स एक ही वक्त में खलीफतुर रसूल है और इमामुल उम्मत है। मतलब खिलाफत और इमामत मफहूमन एक ही हैं, यही नहीं सवाल। अच्छा, अब इसके बाद ये सवाल करेंगे हम कि ये जो आपने बताया कि खिलाफत और इमामत एक ही है, जो शिया मकतब फ़िक्र में जो नज़रिया है इमामत का या खिलाफत का, उसमें वो क्या मुराद लेते हैं? खिलाफत ज़मीनी है या खिलाफत रूहानी है? 12 खुलफा जो हैं उनके लिए खिलाफत ज़मीनी है या खिलाफत रूहानी है सिर्फ? तो इसकी तरफ अगर आपसे एक सवाल पूछो, खिलाफत ज़मीनी का क्या मतलब है? हुकूमत। हाँ, ये देखिए, खिलाफत खलीफतुल्लाह या खलीफत रसूल, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है और होली प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेटिव है। हुकूमत उसका इस उन्वान से हक है। जाहिर बात है वो रसूल का नायब है, रसूल की नायब की मौजूदगी में किसी और हुकूमत का हक नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि उसे हुकूमत ना मिले, मुमकिन है उसे हुकूमत ना मिले, मुमकिन है उसे हुकूमत मिल जाए। हुकूमत, चूंकि हुकूमत का मिलना वो दुनियावी असबाब के तहत है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, तो मुमकिन है कि उसे हुकूमत ना मिले। लेकिन अगर हुकूमत नहीं है तो क्या वो खलीफतुल्लाह या खलीफतुर रसूल में नहीं हो है? यानी हमारे नजदीक जब खिलाफत हम कहते हैं तो हुकूमत उसकी लाजमी शर्त नहीं है, ठीक है, यानी मुमकिन है कि वो हुकूमत उसे नहीं मिली हो, लेकिन खलीफतुर रसूल। मेरा सवाल है, जिस तरह आपने फरमाया कि खलीफा और इमामत में फर्क नहीं है, ठीक है ना, और ये मनसब इलाही है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। तो हमने जो सवाल किया ना, वो सवाल ये था कि 12 खुलफा, ये हदीस में से साबित है, तो 12 खुलफा उनको ज़मीनी इक़्तिदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपने उसकी वज़ाहत कर दी कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या ज़रूरी नहीं? मतलब उनको इक़्तिदार मिले, हुकूमत नहीं, आप मैं शायद मैसेज कम्युनिकेशन कर सका, यानी मैं जो कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, वो इस उन्वान से नहीं कह रहा कि यानी लोग उसको ना दें, लोगों के लिए कबूल करना जरूरी है, लेकिन मुमकिन है लोग नहीं दें, लोग उसकी हुकूमत को कबूल नहीं करें, फिर भी वो खलीफतुर रसूल रहे। तो हमने जो सवाल किया ना, हज़रत वो ये सवाल किया कि 12 खुलफा वाली हदीस जो है, इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं कि ये 12 खुलफा वाली हदीस, इसमें ज़मीन इक़्तिदार है या नहीं है? जवाब दीजिए कि खिलाफत रहेगी, अगर इक़्तिदार नहीं भी मिलेगा तो खलीफतुर रसूल रहेगा। तो आपने ये फरमाया कि ये मनसब इलाही है, तो ज़मीन इक़्तिदार देना भी अल्लाह के इख्तियार में, लोगों के इख्तियार में तो नहीं है। अच्छा, जिस तरह बुश को किसने इक़्तिदार दिया? जिस तरह ओबामा को किसने दिया? सही, मुझे सवाल के लिए थोड़ा समझ लें। हाँ, थोड़ा आपने फरमाया कि ये मनसब इलाही है, ओहदा इलाही है, जिस तरह नबूवत या रिसालत ओहदा इलाही है, तो अल्लाह के सिवा और लोग अगर उसको मुंतखब करें किसी शख्स को एक्सराइडेड कि ये नबी बन जाए, वो नबी नहीं बन सकता, क्यों कि ये मनसब इलाही है। इसी तरह आपने फरमाया कि खिलाफत भी मनसब इलाही है, तो जब ये मनसब इलाही है तो अल्लाह ही देगा, लोग तो नहीं देंगे। तो आपने भी यही फरमाया कि लोग नहीं, अल्लाह देगा। तो हमारा सवाल ये था कि 12 खुलफा वाली जो हदीस है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है, तो ये 12 खुलफा अल्लाह बनाएगा इनको या लोग बनाएंगे? मुझे आपने पहले फरमाया था कि ये मनसब इलाही है, लोग जवाब दे रहा हूँ जी जी, खिलाफत मनसब इलाही है, 12 खुलफा को अल्लाह उसका रसूल ही उसका तकरीब करेंगे। अच्छा, तो ये 12 जो उनको मुतमईन होने देता है, हाँ मैं मुतमईन, तो 12 खुलफा वाली हदीस, अगर इसमें लैपटॉप में अगर वो हदीस हो तो आप थोड़ा उसको पढ़ के सुना दे तो हमारा दिल भी थोड़ा सा। अरे सर आप पढ़ते हैं सर, मुझे क्या सही मुस्लिम में है, आप पढ़ते हैं? नहीं, आप कोई मसला, आप पढ़ें। नहीं, मैंने अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वैसे ही कर दें। इसमें हुक्म है या पेशन गोई? बता, खबर है, पेशन गोई नहीं है, खबर है, खबर और पेशन गोई एक ही बात है। तो उसमें जो खबर है उसमें जो ये है, तो उसमें 12 खुलफा होंगे, दिन गालिब रहेगा उनके, ठीक है, और उनमें दीन गालिब रहेगा। तो ये अहले शियत की किताबों में भी है, जिन मिसाल के तौर पर मानी अखबार है, और जो है अहले सुन्नत की किताबों में भी है।
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یا خبر یہ بڑا حق ہے یا نہیں؟ بالکل. تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ 12 خلفاء وہ کون ہیں؟ امام علی سے لے کے امام مہدی تک. ٹھیک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اہل شیعت کا بھی اہل سنت کا بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی فرمان فرمائے ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے سچے ہو گئے اور ہوں گے. ٹھیک ہے صحیح. تو اس میں 12 خلفاء کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان فرمایا ہے تو اس میں ہے حکومت بادشاہت. تو یہ کس نے کہا؟ حدیث میں یہ ہے نا کہ اس میں دین غالب رہے گا. غالب رہے گا. دین غالب ہونا اور حکومت ہونا الگ. دیکھیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج دین غالب نہیں؟ دین غالب ہے لیکن جو نظام دنیا میں اقتدار کس کا ہے؟ ایک عرصے ایک عرصے ہندوستان میں دین ہمارا غالب ہے. دین اللہ کا دین. تو غالب ہے. مسلمانوں کی میں مثال اس کا جواب دیتا جی ہوں. ہاں. آپ ایک بہت بڑی کنفیوژن کر رہے ہیں سر. نہیں جی. مجھے عرض کر لیں. جی ہاں. کوشچن کر رہے ہیں. جی جی ہاں. آپ کنفیوز کر رہے ہیں دین کے غلبے کو مسلمانوں کے غلبے سے. جو دین کی حقانیت ہے، اللہ کا دین مغلوب نہیں ہو سکتا. آج امریکہ سپر پاور ہے، کل امریکہ سپر پاور تھی، USSR سپر پاور تھی. مسلمان میں عرض کر رہا ہوں سر، جی جی ہاں. آج انڈیا میں مسلمان مغلوب ہیں. کسی زمانے میں مسلمان وہاں اقتدار پہ تھے، مغل ایمپرر تھا، مسلمانوں کے پاس بادشاہت تھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہو گئی دین بھی مغلوب ہو گیا؟ صحیح نہیں. عند اللہ جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ ہر حالت میں غالب رہے گا. مسلمانوں کا اقتدار کبھی ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، دین مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن میری آپ بات سمجھ نہیں سکتے. جی سر. میں نے جو یہ حدیث بتائیے نا تو میں نے یہ کیا کہ یہ حدیث اہل شیعت کی کتاب میں بھی سر ہے. وہ تو آپ نے کہہ ٹھیک ہے. تو وہ اقتدار ہے بادشاہت ہے. کہاں بادشاہ کا لفظ ہے؟ قصاب شیخ صدوق کیا کہ وہ بادشاہت ہے، کیا بادشاہ ہے؟ حکومت ہے. کیا 12 کو حکومت ملے گی. 12 کو حکومت شرعی حکومت ہے. کس طرح یہ شرعی حکومت جی شاید کسی کا بھی اقتدار ہو. اچھا جو حاکم عرض کر رہا ہوں سر، ان کو ایک بات کا جواب دے دوں. حاکم شرع جی وہ کوئی ہیں، شرعی حکومت ان کے پاس ہے. آپ اس کو قبول نہ کریں. مثال دیتا ہوں سر آپ کو. آپ میں سے کوئی یزید کو تو نہیں مانتا بھائی کہ کوئی نہیں مانتا نا. تو جب یزید کی حکومت تھی جی ہاں اور تو دین مغلوب ہو گیا تھا. جواب دیں ہم اس کے اوپر جائیں گے سر. میرے سوال کا جواب دیں ہم اس طرف ضرور جائیں سر. گے. میرے سوال کا جواب دیں. میں آپ سے کوشچن کر رہا ہم ہوں. یزید کی حمایت یہاں کرنے میں یزید کی حمایت کی بات ہی نہیں کر رہا. میرا سوال کچھ اور ہے. جی ہاں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں دین مغلوب تھا کس طرح؟ ایک سیکنڈ سر پلیز اتنا نہیں کریں سر. یہ نہیں کریں. دین مغلوب تھا یس اور نو؟ دین غالب تھا. خلیفہ کون تھا؟ یزید. ٹھیک ہے ختم. ٹھیک ہے صحیح. بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو یعنی ثابت کیا ہوا سر؟ نہیں آپ سوال کر چکے ہیں سر. مجھے جواب ہمارا سوال سمجھے. میں دوبارہ سنوں گا. میں دوبارہ سنوں گا آپ کا سوال. جی ہاں. یزید خلیفہ تھا. جی ہاں. یزید باطل ہے. بالکل. دین غالب ہے. بالکل. یزید خلیفہ تھا. جی ہاں. یزید باطل ہے. بالکل. دین غالب ہے. بالکل صحیح ہے. تو دین کا غلبہ حاکم وقت سے نہیں ہے. حاکم وقت اگر باطل ہے، یزید کو تو میں نے برسبیل تذکرہ کہہ دیا. یزید کے بعد بیچ میں لے کے سر میری بات سر میں آرگومنٹ میرا کمپلیٹ کرنے سے. آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ کا سوال یہ تھا سر کہ جو خلافت ہے نا اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ دین غالب ہوگا. ٹھیک. اور آپ نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھا بھی ایک دو دین کا غلبہ، اور آپ نے اس کو کنیکٹ کر دیا دین کے غلبے کو حکومت سے یعنی اقتدار سے. یعنی اگر اقتدار نہیں ہوا تو گویا دین غلبہ نہیں. نو ہو سکتا ہے. ہمارا سوال جو تھا نا سر میں آپ کا سوال دوبارہ سنوں گا. میں سنوں گا دوبارہ. بادشاہ یزید بھی بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. یزید بھی ملک ہے نا، بادشاہ ہی ہے. اور اس کے بعد سارے ہی بادشاہ ہیں. بنو عباس کے بھی بادشاہ ہیں. فاطمین مصر بھی بادشاہ ہی تو ہیں سب. ٹھیک ہے. کیا ان کے دور میں دین اسلام جی ہاں وہ مغلوب ہو گیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ نہیں کہا تھا نا. بس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار سے حکومت سے، حکومت یعنی سیاسی اقتدار، پولیٹیکل اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. زمین پہ اقتدار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں.
اس سے دین کے غلبے کا کوئی تعلق نہیں صحیح ہم نے جو سوال کیا تھا نا سر تو ہم نے اہل سنت کے حساب سے جو سوال کیا وہ بتایا تھا کہ بھئی چلو احادیث میں تو ہے غلبہ لیکن بادشاہت کا لفظ جو ہے وہ اہل شیعت کی کتابوں میں ہے خصال شیخ صدوق میں بادشاہت میں 12 خلفاء جو صحیح ہوں گے وہ بادشاہ ہوں گے بادشاہ کہتے ہی اس کو ہیں جو حکمران ہو تو ہمارا سوال یہ تھا کہ اس میں جو 12 خلفاء والی جو حدیث ہے اس میں کون شخصیات ہیں یعنی یہ جو حکومت ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی یہ حکومت شرعی ہے زمینی نہیں ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے پاس زمینی اقتدار بھی ہو مثال دیتا ہوں ایک بات کرتا ہوں امریکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو آپ چونکہ آپ نے تحقیق کی ہے جی آپ کو ماضی میں اگر جواب نہیں مل سکا تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے نظریہ ہے نا وہ آپ تک صحیح سے پہنچے امریکہ میں کس کا اقتدار ہے عیسائیوں کا اللہ کا نہیں مطلب حکمران تو وہی ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اللہ کا اقتدار ہے یا نہیں اللہ تو دیتا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اللہ کا اقتدار ہے یا نہیں اقتدار تو پوری زمین پہ ہے جی ہاں اور غلبہ وہاں پہ کس کا بظاہر عیسائیوں کا تو اس سے اللہ کی بادشاہت ختم ہو گئی ہمارا سوال سے آپ سمجھے اللہ کی بادشاہت ختم ہو گئی ہم اس تک جانا نہیں سر آپ اپنی مرضی سے تھوڑی ہی کہیں گے کہ میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا آپ سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ جو بھی سوال مجھ سے پوچھیں گے میں ادھر جاؤں گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا امریکہ میں اللہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے نہیں بظاہر اقتدار کس کا ہے امریکہ کا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی حکومت قائم ہے تو جو اقتدار جی آپ کی وضاحت کے لیے جو حکومت جو احادیث میں خبر آئی ہے آئمہ اسماء اشر کے حوالے سے وہ حکومت شرعی ہے شرعن امام علی کی پیروی واجب ہے مسلمان کا ہر مسلمان چاہے کوئی بھی خلیفہ بنا بیٹھا رہے اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم ہے کسی کی بھی خلافت ہو بنو عباس کی خلافت ہو بنو امیہ کی خلافت ہو مسلمان پر کس کی پیروی واجب ہے نہیں اس زمانے میں میں اپنے عقیدہ آپ میرے عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں اس امام کی پیروی واجب ہے یہ جو امام کا اقتدار اور اتھارٹی ہے شرعی مفہوم میں یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر کون حکمران یہ آپ نے جو تعریف کی نا اس میں بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اقتدار نہیں ہے شرعی بادشاہ بھائی کو چاہیے دو یار نہیں میں تو میرے میں تکلیف تو کولڈ ڈرنک منگوائے نہیں وہ اس میں اس کو تو زیادہ کریں گے تو سر دودھ منگوائے پانی پی لو یہ مجھ سے ایک سوری ہے جو کی بات آگئی اس میں چائے نہیں پیتا ٹھیک ہے آدم تاری صاحب کے پاس گفتگو کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا کہ میں چائے نہیں پیتا ان سے کہا دودھ منگواؤں کیا میں آپ سے پوچھتا دودھ منگوایا انہوں نے جو یہ سے کہا تھا کہ دودھ منگواؤں اس کی وجہ میں سمجھ رہا تھا وہ ان کو انڈائریکٹ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم کل کے بچے ہو آپ ان کے میں نہیں بچہ ہی رہا ان کے نام فرمایا جی سر کہ وہ شرعی بادشاہت ہے زمینی بادشاہت نہیں ہے تو 12 خلفاء میں حضرت علی شامل ہیں یا نہیں سر ہیں نا آپ کو معلوم ہے ہمارے نزدیک ہیں یہ کیسا سوال تو مطلب پھر جو ہے ان کو زمینی خلافت نہیں صرف وہ شرعی خلافت تھی دوسری دفعہ سمجھا رہا ہوں زمینی خلافت میں نے یہ پہلے بھی بول چکا ہوں چیز ریکارڈ ہو رہی ہے زمینی حکومت حاکم شرع کا حق ہے لیکن ممکن ہے کہ لوگ اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں لوگ مثال کے طور پہ امریکہ پہ حکومت کے عیسائیوں کا حق ہے صحیح امریکہ کا مسئلہ ہے میں جواب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ وہ ہم سمجھ گئے تو حق نہیں ہے لیکن وہ قابض ہے کیوں قابض ہے کیونکہ جو شرعی اقتدار ہے آج کے دور میں آپ کے نزدیک میرے نزدیک جس کا بھی حکومت حق ہے میں سوال جو کر رہا ہوں صحیح سر آپ سوال کرنے کے بعد مجھے جواب کا موقع دیں آپ سوال کو جمع کر آپ نے یہ 2 دفعہ اس کی جو ہے وہ تعریف کر دی کہ بھائی اس میں جو ہے وہ اقتدار ضروری نہیں ہے اگر مل جائے صحیح ہے کیونکہ حق ان کا ہے یہ آپ نے فرمایا جی حق ہے ٹھیک ہے نا حق ان کا ہے لیکن یعنی اگر نہیں ملا تو اس کی وجہ سے خلافت ختم نہیں ہوئی میں نے صحیح یہ کیا تھا آپ ٹائم کی فکر نہیں کر رہے اور آپ نے پورے سوالات نہیں لے سر دیکھیں بس واپس ہو جانا نا اس لیے کوئی بات نہیں وہی سوال کر رہے ہیں تو آپ سے دوستی ہو گئی ہے دیکھیں انشاءاللہ ارے دوست ایک کام کریں گے
آپ بھی سوال کیجیے گا. صحیح ہمارا آپ ادھر تو جواب دیتے ہیں. ہاں وہ سوال کر لیجیے آپ بھی کر لیجیے گا, یہ کہنا چاہوں بس. جی کہ زمینی اقتدار دینا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ جو ہے دیتا ہے جس طرح نبوت ہے, تو آپ نے اس میں ہمیں مطمئن نہیں اللہ خلافت دیتا ہے میرے بھائی. میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, میں یہ اس کے بعد یہ نہیں دہراؤں گا. زمینی اقتدار اسباب علل اس کی احتیاج ہے, وہ اس کے کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. مثال کے طور پہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی رسول بھی ہیں جی ٹھیک, اور حضرت موسیٰ نے ان کو اپنی قوم میں جب وہ جا رہے کوہ طور پر تو خلیفہ بھی مقرر کیا ہے. کس کو ہیڈ بنا کے گئے وہ؟ حضرت ہارون کو. اب دیکھیں آپ نے سوال تو مجھے جواب دینے نہیں دیا. کس کو ہیڈ بنا کر گئے؟ حضرت ہارون. تو نگرانی تو حضرت ہارون کے بعد ہے. قوم نے ان کی اتھارٹی کو قبول نہیں کیا, سامری کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے, اور وہ اقتدار ان کے پاس تھا یا ہٹ گیا؟ الہی طور پہ وہی نمائندے ہیں. قوم اس کے خلاف بغاوت کر رہی ہے, لیکن اس الہی نمائندے کے خلاف قوم کیا کر رہی ہے؟ اس کی جگہ بغاوت کر رہی ہے. وہ سامری کو مان رہی ہے. کیا سامری اور اس کا بچڑا اللہ کے نمائندہ بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ہارون کی اتھارٹی امت پر, لیکن امت کیا کر رہی ہے؟ اس اتھارٹی کو قبول نہیں کر رہی. لیکن ہمارا جیسے سوال جو تھا نا وہ آپ نے بھی سمجھ لیا ہے. ہاں تو سمجھ لیے, اسی کا جواب دے رہا ہوں. لیکن آپ نے جو جواب دیا ہے نا وہ جواب تھوڑا ہمارے سامنے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے ہم بات کرتے رہیں گے, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منصب الہی ہے, تو جو منصب الہی ہوتا ہے وہ کون کھینچ سکتا ہے؟ مثال طور کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی رسول یا نبی بنایا, اگر لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا اس کی رسالت یا نبوت ختم ہو جائے گی؟ میں نے تو کہا کہ اس کی خلافت ختم ہو گئی. نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے جو سوال یہ کیا تھا کہ بھئی یہاں پر بادشاہت, تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بادشاہت جو ہے شرعی بادشاہت ہے, زمینی بادشاہت نہیں ہے. اگر مل جائے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. میں وہی کہا ہوں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں اگر مل جائے نہیں, ملے نہ ملے برابر نہیں ہے, ان کا حق ہے. تو دے گا اور امت کی ذمہ داری ہے دے گا کہ ان کی حکومت کو اور ان کی بادشاہت کو, ان کی لیڈرشپ کو قبول کرے. اب اگر امت قبول نہیں کرے گی تو وہ اتھارٹی ان کی ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائے گی. اچھا دے گا خدا اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا. صحیح, ان کو دے گا نہیں کیا لوگ قبول کریں گے. دیں گے کیا, دینے والا تو ذات اللہ کی ہے, لیکن لوگ قبول کریں. اگر لوگ قبول نہیں کریں گے تو ارادہ خدا عملاً محقق نہیں ہوگا. تو حضرت علی کی خلافت یا آپ اسے سمجھ لو بادشاہت شرعی اس 12 میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا صحیح, یہ آپ نے یہ فرمایا. تو ہمارا سوال یہ ہے تو پھر اس سے غضب کیا ہو جائے؟ جو ان کا حق تھا وہ کس نے کیا؟ امت نے. جی امت نے. صحیح, آپ سوال کریں. صحیح, اب اتنی بحث ہو گئی, اس بات پہ اتنی بحث ہو گئی. ایک پوائنٹ تھا کہ زمینی خلافت ہو یا نہ ہو, آپ نے کہا ممکن نہیں ہے. حق تھا ان کا, زمینی خلافت حکومت حق تھا ان کا, لیکن سب کے لیے ضروری نہیں ہے. یعنی میں نے یہ کہا کہ امت کے لیے ان کو تسلیم کرنا. ہاں ٹھیک ہے. اگر امت تسلیم نہیں کرے گی, بغاوت کر دے گی, تو وہ زمینی اقتدار مل نہیں پائے. اگر یعنی امت ان کی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو امت کی غلطی ہے, ان کا حق خلافت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا امت بھی ان کا. اچھا اب میرا خلیفہ تو وہ ہے ہی. ٹھیک ہے. اب میرا سوال ہے کہ امام یا خلیفہ منتخب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کے امام آپ کے مذہب میں خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ان کی ہے؟ جو ایک درجے میں تو وہی جس وجہ سے آپ خلیفہ مقرر, آپ کیوں کرتے ہیں خلیفہ مقرر؟ اپنا بتائیں, ہم تو اپنے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ. یعنی مقصد لوگوں کی لیڈرشپ, ہدایت, قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن, اس کی انفورسمنٹ معاشرے پہ, اور لوگوں کی ہدایت کرنا, گائیڈ کرنا ان کو. یعنی امت کسی بھی لمحے اس سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جو منتخب اللہ نے کیے ہیں بقول آپ کے فلاں 12 امام, تو اللہ نے اس لیے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اپنے دین کو, جو اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے, اس کو چلائے. ٹھیک ہے, اور اس کو نافذ کرے. یہی ہے.
تو اب اس کے بعد میرا سوال یہ رہے گا کہ جو دین اسلام، جس دین اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، کیا وہ سیدنا آخر الوفا کے بعد وہ دین اسلام وہ رہا یا نہیں رہا؟ یعنی نبی علیہ السلام کے بعد جو امام پہلے سیدنا علی تھے، کیا انہوں نے اللہ کے دین کو چلایا نہیں چلایا؟ اب یہ سوال ہمارا آپ سے ہے۔ اللہ کے دین کو چلانے سے مراد کیا ہے؟ نہیں نافذ کرنا، انٹرپریٹ کرنا، نافذ کرنا۔ نافذ کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل ان ٹرمز آف پولیٹیکل اتھارٹی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے پاس کی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا تعلق ہو جائے گا گورنمنٹ سے۔ اگر آپ بولیں کہ اس کی کریکٹ انٹرپریٹیشن لوگوں کے درمیان اس کی تبلیغ، اس کی وضاحت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ دیکھیے نافذ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کریں، وہ تو میں نے جواب دے دیا، وہ تو ساری بات ہے، دین کا اجرا کرنا۔ اسی وہ جو نفاذ ہے اس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے، نہیں کرنا ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، آٹومیٹکلی نہیں کر پائیں گے۔ یعنی- اچھا میں ایک یہاں پہ آپ کی بات انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں۔ ہم نے اتنی دیر بات کی، 15-20 منٹ اتنی بھی دیر بات کی، ایک چیز جس کا میں شکوہ کرتا ہوں، اور یہ اگر میں اب یہ انٹرپٹ نہیں کرتا تو 1 گھنٹے تک یہی ہوتا۔ دیکھیں آپ میری کور آئیڈیالوجی پر بات کر رہے ہیں، ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم اور آپ دونوں یہ پوچھتے کہ آپ امامت اور خلافت پہ بات کریں کہ قرآن نے کیا کہا۔ اتنی دیر میں سوال نہیں ہوا، ہم اسی پہ آ رہے ہیں، سر نہیں ہوا، اسی میں میں ویٹ کر رہا تھا۔ قرآن جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری جتنی بھی میجر ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں قرآن تبرکن آتا ہے، تبرک کے لیے آ جاتا ہے، باقی ساری ہم روایات اور اس طرح کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ امامت ایک الہی منصب ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ امامت آپ سے پوچھتا ہوں سر، جی امامت کا یہ ویسے پوچھ رہا ہوں، آپ اس کو یہ نہیں کہیے کہ مجھے تو سوال، آپ کو تو سوال کا حق نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں گا۔ امامت کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں جو آیا ہے وہ تقریباً 12 جگہ پہ آیا ہے۔ ہاں سر، ٹھیک ہے سر، جی 12 جگہ پر امام بھی 12 ٹھیک ہے سر۔ اللہ تعالیٰ دوسری بات شروع ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی، یہ وہ ابھی بھی راستے میں آ رہے تھے تو گاڑی کا نمبر تو 14 اور 12، یہ دلیل نہیں، اب بات کر رہے ہیں۔ صحیح، اب میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں میں ایک سوال کیا سر، مجھے وہ جواب کیا سوال کیا تھا؟ سائن نے سوال کیا یہ ہے کہ امامت کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں نہیں یہ نہیں کہا میں نے کہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو سراحتاً ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ سوال پوچھا آپ سے سر، مجھے پوچھنے دینا سر، ہم تو بتائیں گے نا، ہم ہماری بات میں ہم اپنا بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنا تو ڈسکشن کے لیے یہ کیا مختصر بتا دیتا ہوں، پھر باقی سائن سوال کرے گا جی جی کہ پیشوائی میں آیا ہے۔ جی کیا ہے؟ پیشوائی میں آیا ہے تو پیشوائی کے حساب سے وہ نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے اور غیر نبوت کے حساب سے بھی آیا ہے، اور اس طرح اچھائی میں آیا ہے۔ سر آپ کو پر یہ تو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری جو ڈسکشن ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک الہی منصب ہے قرآن، وہ پھر ہم سوال کریں گے نا۔ میں نہیں، میں ایک بات کروں گی، ہمارا دعویٰ ہے نا، جی ہاں، آف کورس ہم نے اپنا دعویٰ آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹیبل پہ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا سوال ہے پہلے یہ ہو جائے پھر اس پہ اچھا چلیں تو پھر میں ایک بات کرتا ہوں، اچھا جی، میں سمجھ گیا، میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو تاکہ میں بھی آپ سے ایک دو سوال بیچ بیچ میں کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن ایک امامت ایک الہی منصب ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ امامت یا خلافت ایک الہی منصب ہے یا ولایت، آپ پوچھتے مجھ سے کہ قرآن میں کہاں کا ہے؟ آپ پوچھتے مجھ سے کہ قرآن میں کہاں کا ہے، میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوتا ہوں، اور پھر ایک اچھی ڈسکشن ہوتی۔ قرآن ابھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں حضرت علی کیا تھے، ان کے دور میں کیا ہوا، یہ قرآن نے کیا کہا ہے، اسٹارٹ قرآن، قرآن ہماری فنڈامنٹل بک ہے۔
शख्सियात तो बीच में कभी आएंगे, हाँ अकीदा। बिल्कुल, मैं अकीदे की बात करता हूँ। जी हाँ। कुरान कहता है जी जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो आयत है, और आप सब उससे वाकिफ उसे हम बाद में इसमें आएंगे, हमारा हर से सवाल होता है। अच्छा, आप पहले अपने सवालात को कवर हाँ, बात में भी इमाम पहले अहमद सर आप ऊपर पहले आप तो ताकि अच्छा, अब नहीं हो अब आपके तक जो बात सवालात हमारे के सामने जवाब आई, अब तक जो बात हमारे सामने आई है कि आखिर तक जहाँ तक बात हुई लास्ट क्वेश्चन पे, सर। वो ये है कि इमाम जो है वो दीन नाफिज करने के लिए होता है, ठीक है, इजरा दीन के लिए होता है, ठीक है, यहाँ तक हमारी बात चली है अभी। अब उसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि जब इमाम दीन के इजरा के लिए ही होता है तो दीन का इजरा क्या हुकूमत के बगैर मुमकिन है नहीं है? सिर्फ दीन के